السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 15ویں نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے 14 سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکی تھی، اور اس کا جو سورت کا نزول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ 15واں ہے، یعنی اس سے پہلے 14 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس سورت کو جو نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے وہ 15واں ہے، یعنی 15ویں سورت سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ اور اگر قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ اس سورت کو دیکھیں گے تو یہ سورت 108 نمبر پر ہے۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اسی ترتیب کے اعتبار سے جب ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو سورہ کوثر تو یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید اترا ہے اس کے نزول کے اعتبار سے، اترنے کے اعتبار سے یہ سورت 15ویں نمبر پر ہے۔ آج مختصراً اس سورت کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے آج انشاءاللہ انگلیوں پر سمجھائیں گے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ سورت اور اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ اور کچھ نہ کچھ حصہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اور مدنی صورت جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے اندر کہیں مکی صورت اور کہیں مدنی صورت، یہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی صورت کا نام مکی ہوتا ہے، کبھی صورت کا نام مدنی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکی اور مدنی جب دونوں صورتوں کو ہم ملاتے ہیں ان کی تعداد 114 بیٹھتی ہے۔ کتنی بیٹھتی ہے؟ 114 بیٹھتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے پاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 30 بیٹھتی ہے، اور اگر رکوع دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 540 بیٹھتی ہے، اور اگر آیات دیکھیں تو اختلاف کے اعتبار سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ 6666 آیات ہیں، اور بعض کے مطابق جو ہے 87 بھی اور 82 بھی بیان کی گئی ہے۔ خیر، یہ جو قرآن مجید کی جو سورت ہے سورہ کوثر یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے؟ ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو مدنی صورت ہے ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ مکی دور 13 سالہ ہے، مدنی دور 10 سالہ ہے، کل ملا کر کے جب دونوں کو ملاتے ہیں 23 سال بیٹھ جاتے ہیں۔ 23 سال اس قلیل مدت کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو سورت ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے اندر صرف 3 آیات ہیں۔ کتنی؟ 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے۔ دوسری آیت، اس دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیان کیا ہے۔ تیسری آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 مقام، نمبر 2 کام، نمبر 3 انجام۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے 3 لفظوں میں۔ مشکل ہے یاد کرنا؟ بولو بھائی، سب کو ایکٹیو رہنا، تیار رہنا ایک دم، بالکل ایسا سمجھو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔
تین باتیں اگر آپ نے یاد رکھ لیں تو سمجھ لیجئے قرآن مجید کی اس صورت کا خلاصہ یاد ہو گیا آپ کو۔ کوئی مشکل ہے خلاصہ یاد رکھنے میں؟ مقام، کام، انجام، کوئی مشکل؟ کچھ مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ صورت کا نزول ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس صورت کے نازل ہونے کا بھی ایک سبب ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول میں سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم ہیں۔ کیا نام؟ ایک روایت کے مطابق جب قاسم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ تو کفار مکہ کی طرف سے عاص بن وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اور گستاخی میں اتنا آگے بڑھا، کہنے لگا کہ محمد تو ابتر ہونے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد تو ابتر ہونے والے ہیں۔ عرب کے اندر ابتر کس کو کہتے تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے اندر ابتر کہا جاتا تھا اس شخص کو جو مقطوع النسل ہو، جس کی نسل مرد کے اعتبار سے، لڑکوں کے اعتبار سے نہ چل سکتی ہو آگے، یعنی اس کے یا تو بچے بچپنے میں ختم ہو جائیں، یا یہ ہے کہ اس کے لڑکے ہی پیدا نہ ہو، لڑکے بچپنے میں ختم ہو جائے، حد بلوغت کو نہ پہنچیں، یا یہ ہے کہ اس کے بچے ہی پیدا نہ ہو، مطلب لڑکے پیدا نہ ہو، لڑکیاں نہیں، لڑکے پیدا نہ ہو، اس شخص کو عرب کی اصطلاح کے اندر ابتر کہتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بے انتہا تکلیف پہنچانا ہے۔ تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں، صحابہ بھی غم زدہ ہیں، گھر والے بھی غم زدہ ہیں، دشمنوں کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہر آدمی کے دل کے اندر اس بات کی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ جو دل کو تکلیف محسوس نہ بھی کرنے والا ہو، ایسے موقع کے اوپر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے غم رہنا چاہتا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ شخص بھی غمزدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹا ایسی ہی چیز ہے، اولاد ایسی ہی چیز ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم کا ساتھ میں جب انتقال ہوا حضرت قاسم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اس طرح سے کہا، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو کفار کی طرف سے اس طرح سے جواب ملا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ تھے کہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ کیا طاری ہو گئی؟ غنودگی، جیسا ہم دیکھتے ہیں نا ہلکا سا جھونکا آتا ہے، نیند کا غلبہ سا ہوتا ہے ہلکا سا، یعنی نیند سے پہلے، بہترین نیند سے پہلے کچھ غنودگی سی آتی ہے، جھٹکے سے مارتا ہے آدمی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنودگی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت غنودگی میں گئے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک مسکرا رہے تھے، یعنی آپ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ ہم نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ تین آیتیں اور پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ میں نے جیسے بتایا انا اعطیناک الکوثر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ چنانچہ کسی بھی انسان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند نہیں کیا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، بے شک
بلا شبہ یقیناً ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر چکے یا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کوثر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے ملاقات کا. کس کس کو کرنی ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلاش کہاں کرو گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں؟ فرمایا میں حوض کوثر پہ ملوں گا، ملاقات تمہاری اور میری حوض کوثر پہ ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے ہمیں؟ پیارے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے ہر فرد کو اس کے وضو سے پہچان لوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ ابو ہریرہ کو اتنا جوش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں تک کے بجائے یہاں تک کرنے لگے. کہاں تک؟ بغل تک کرنے لگے. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ سب کیا کر رہے ہو بھائی؟ فرمایا میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتی کو اس کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا. میں یہ چاہتا ہوں میرے اعضائے وضو سب سے زیادہ چمکے. کیا ہو؟ سب سے زیادہ چمکے. یہ محبت کا عالم دیکھیے. تکڑی لائٹ جس کی ہوگی جلدی پہچان لیا جائے گا، لہٰذا میری لائٹ تکڑی ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان لیں گے. یہ محبت کا عالم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ہم بھی 5 وقتہ نماز کے لیے اگر وضو کریں گے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ ضرور پہچانیں گے. تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے جا چکے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتا بھی چکے ہیں کہ کہاں ملوں گا میں، لہٰذا وہیں تلاش کرنا، کہیں اور نہیں کرنا تلاش، فوراً وہی پہنچنا حوض کوثر پہ. اور ایسا جام ہوگا نا، اگر ایک بار پی لو گے نا تو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ مقام صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے نہیں ہے. ٹائم تو کم ہے، 2 آیات رہ گئی، پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں بھئی؟ جی لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں، دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سمجھ میں آئے گا، اور اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو میرے ذہن میں بھی صحیح باتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سامعین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جیسا دل لگی کے ساتھ میں سنیں گے، توجہ کے ساتھ میں سنیں گے، اللہ ویسی باتیں ڈالیں گے. اور اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر ویسی باتیں آئیں گی، بس جیسا آپ سننا چاہتے ہیں ویسی باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.